سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کی خدمت میں فدیے کے حوالے سے عرض کیا کہ جو ایک فطرے کی رقم ہے وہی رقم فدیے کی ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض کہ جو تندرست نہ ہونے کا بالکل اسے یقین ہو چکا ہو، ایسا شخص جو ہے ایک روزے کا ایک فدیہ کسی بھی زکوٰۃ کے مستحق کو دے گا۔ عزیزان گرامی، ایک اہم مسائل روزے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے دوران رمضان عمرے کے لیے چلا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہاں چاند جو ہے وہ پہلے نظر آتا۔ اب یہ یہاں سے گیا، آخری عشرہ بھی ملا، اور جب وہاں پر اعلان ہوا کہ کل عید ہے تو اس کے ہو گئے تھے کل 28 روزے، کیونکہ یہاں سے اس نے شروع کیا۔ 28 روزے جب اس کے ہوئے، سعودی عرب میں عید ہے تو اب کیا کرے؟ تو یاد رکھیے گا آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم کسی بھی شہر میں ہو اور وہاں لوگ روزہ رکھیں تو تم روزہ رکھو، اور اگر وہاں لوگ عید منائیں تو تم بھی عید مناؤ۔ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگرچہ اس کے 28 روزے ہوئے تو وہ وہاں عید جو ہے وہ منائے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ وہاں جو ہے وہ عید منائے گا، روزہ جو ہے وہ نہیں رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سعودی عرب سے چاند بھی وہاں دیکھا اور آخری عشرے میں پاکستان آ گیا، اب جب پاکستان آیا تو اس کے تو 30 روزے پورے ہو گئے۔ اب یہاں پر جو روزہ ہے وہ اس کا بنتا ہے 31واں، تو اب کیا کرے گا؟ تو یہاں بھی فرمایا کہ وہ عید نہیں منائے گا۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں لوگوں نے روزہ رکھا تو وہ بھی روزہ رکھے گا، وہ بھی جو ہے روزہ رکھے گا، عید جو ہے وہ نہیں منائے گا، کیونکہ یہاں بھی آقا کا ارشاد ہے کہ تم جس شہر میں ہو اس شہر میں اگر روزہ رکھا جائے تو تم روزہ رکھو، اس شہر میں اگر عید ہے تو تم عید مناؤ۔ یہاں پر ایک آپ جانتے ابہام پیدا ہوتا، 11 مہینے تو کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی رمضان اور شوال آتا چاند پر اختلاف شروع ہو جاتا۔ کوئی بولتا رؤیت ہلال کمیٹی روزے کھا گئی، کوئی بولتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، کوئی کہتا ہے مولویوں نے ایسا کیا۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے یہ تمام مذہبی جماعتوں کی نمائندہ ایک تنظیم ہے، اور ہر مکاتب فکر کا مفتی وہاں پر بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے، کئی مکاتب فکر کا ایک مجمع وہاں پر جمع ہوتا، اور یہ سب جو ہے حکومت پاکستان کی سرپرستی میں ہوتا۔ ان کو تنخواہ بھی حکومت پاکستان دیتا اور ان کو بٹھایا بھی حکومت کی طرف سے جاتا۔ تو یہاں پر ہم اور آپ اب بری الذمہ ہو گئے، عوام جتنی بھی ہے یہ بری الذمہ ہو گئے۔ چاند کا انہوں نے غلط اعلان کیا، قیامت کے دن ان کا گریبان ہوگا، اللہ کے حضور یہ کھڑے ہوں گے، اور عزیزان گرامی ہم اور آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی فتنہ نہ کیا جائے۔ یہ جو فتنے بازی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی خیبر پختونخوا آج عید منائے گا، باقی شہر والے پرسوں یا کل منائیں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فتنے کو جنم دینے والی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا آپ ہم بری ذمہ ہو گئے۔ اب یہ کمیٹی فیصلہ کرے چاند ہوا یا نہیں، تو عزیزان گرامی ہم جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ ان کے اعلان پر یقین رکھیں گے۔ اب جو ہوا غلط ہوا تو یہی قیامت کے دن جواب دیں گے۔ اب کسی صاحب نے پوچھا مولانا صاحب ہم اگر شک میں اور ہم نے جو ہے روزہ رکھ لیا، کمیٹی نے جو ہے اعلان نہیں کیا، ہم نے رکھ لیا، تو میں نے ان کو وہاں پر بتایا کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने यौम शक का रोजा रखा, क्योंकि वो शक की वजह से रख रहा कि चांद हुआ या नहीं, इन्होंने गलत है, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने यौम शक का रोजा रखा उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की। उसने अबुल कासिम यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक लक़ब अबुल कासिम, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उसने नाफरमानी की। तो याद रखिएगा कि ना फितनों में पड़ा जाए, ना ही जो है यौम शक का रोजा रखने की इजाजत है। बस आप इसी तरतीब से चलें जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की करोड़ों आवाम जो है वो चल रही है। अब आइए अजीजान गिरामी, यहाँ पर हमारे रोजों के जितने खास मसाइल थे वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे किए। अब इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें आपकी खिदमत में जो है वो तरावीह के हवाले से। आप जानते हैं कि माह रमजान की रौनक और माह रमजान की लज्जत और माह रमजान की चाशनी ये अफ्तार के बाद अल्लाह ताला ने तरावीह के अंदर रखी। ये 20 रकातों में इतनी रूहानियत है कि जो हजरात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते वो जानते हैं कि हमें अल्लाह ताला कितना सुकून अता फरमाता। तरावी की हमें कितनी बरकतें अता होती हैं। कुरान मजीद जो हम सुनते वो हमारे दिल के अंदर कितना करार जो है वो पैदा करती हैं। अब आइए, एक जो है शोर पाया जाता, कहीं से आवाज आती है, आप जानते हैं ये मिस्त्री, प्लम्बर, इंजीनियर, ये जब से सोशल मीडिया पर आप देखें वो अपनी जो है वो अजीजानी गिरामी शरीयत झाड़ते रहते हैं, जो उनके मुंह में आता वो बोलते रहते हैं। बल्कि अब तो हमें लोगों ने बताया, हम तो यहाँ होते हैं हमें क्या पता, लोग बताते हैं मौलाना साहब पूरा साल नाचने वाली माह रमजान में अच्छी तरह चेहरे पर ऐसे दुपट्टा ओढ़ के दीन सिखा रही है। वाह वाह माशाअल्लाह। एक्टर जो सारा दिन जो है गुनाहों में पड़े रहते, 11 महीने खूब अय्याशियां, वो माज़अल्लाह चैनलों पर बैठ के दीन सिखा रहे हैं। आप बताइए, ये तो ऐसा हो गया कि मेरे को बाल कटवाने हैं तो मैं मोची के पास जा रहा हूं, मोची कहेगा कम वक्त तेरी अकल मारी गई तो मेरे पास आया, मैं तो चप्पल सीता हूं, जा हजाम के पास। हर चीज का, हर फील्ड का एक आदमी होता। आप जानते हैं हम इतने जब समझदार हैं कि गोश्त चाहिए हमें तो राशन वाले की दुकान पे नहीं जाएंगे, राशन चाहिए तो गोश्त वाले के पास नहीं जाएंगे, बाल कटवाने तो मोची के पास नहीं जाएंगे, चप्पल सिलवाना है तो हम हजाम के पास। जब इतना शऊर है तो क्या दीन सीखने के लिए हम एक्टरों के पास जाएंगे? दीन सीखने के लिए हम एक्ट्रेस के पास जाएंगे? माज़अल्लाह आलिम दीन सिखाएगा, इल्म वाला मुफ्ती सहीउल अकीदा वो दीन सिखाएगा। तो हम अगर ये पैगाम किसी जरिए से उन चैनल्स के मालिकान को पहुंचे, और आपको अफसोस होगी जब हम शिकायत करते हैं तो कहते हैं मौलाना साहब ये रैंकिंग बढ़ती है, ये आम आदमी अब मौलवियों को देखने कौन आता, ये एक्ट्रेस होंगी, एक्टर, तो सारी जो है मुल्क की आवाम जो है वो देखेगी तो हमें इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। आप बताइए कि इन पैसों के चक्करों में ये इन्होंने एक्टर और एक्ट्रेस को बिठाया हुआ। माज़अल्लाह ये जो मुंह में आता वो बोलते। आप जानते पिछले सालों में आपने मंजर नहीं देखा कि एक बेपर्दा औरत और मेजबान जो है वो मजहबी स्कॉलर बना हुआ और उसका साथ दे रहा कि जिसके गले में नबी का पट्टा हो, गुलामी का, उससे दुपट्टे की जरूरत नहीं होती। बताइए कैसा जो है उसने दीन का खाना खराब किया और किस तरीके से मुसलमानों को उसने जलील और रुसवा किया। यहां तक कि जब ये कहा गया कि मखलूत निजाम नहीं होना चाहिए, मर्द औरतों का एक साथ, तो इतनी बड़ी उसकी जबान थी, कहने लगा कि फिर तो हज भी बंद करवा दो, फिर तो हरम शरीफ में भी ताले लगा दो। मैंने कहा नादान आदमी, अरे हज के लिए तो ये जरूरी है कि मैदान अरफात में सब जमा होंगे, तो क्या माज़अल्लाह तू चैनलों पर सबको जमा करेगा, तू दावतों में औरतों मर्दों को साथ बिठाएगा? ये देखिए जब दीन नहीं होता तो ऐसी बात करके मुसलमानों के ईमान को नुकसान पहुंचाया जाता है। आलिम दीन होगा वो शरीयत की बात करेगा, वो कानून की, इस्लाम के कानून की बात करेगा। तो मेरी खास गुजारिश है कि उलमाए हक्का को बिठाया जाए ताकि वो सही दीन जो है वो बयान करें और हम भी उलमाए हक्का की बात सुने, ना कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस की के दिन में बैंड बाजा बजाते हैं और रात को कुरान और हदीस हमें सिखाते हैं। 11 महीने अय्याशियां करते, गुनाहों भरे बाजार गर्म करते और माज़अल्लाह रमजान में
ایسے آتی ہیں جیسے ابھی زمزم شریف سے غسل کر کے آئی، ایسے ابھی جیسے 7 نہروں کے اندر سے پاکیزہ ہو کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ یہ دیکھیے آپ عزیزان گرامی یہاں کا ماحول۔ تو 20 رکعتیں تراویح یہ سنت موقدہ۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ایک حدیث جو ہے کچھ دنوں سے گردش کر رہی، حضور علیہ السلام نے 8 پڑھی، حضور علیہ السلام نے 8 پڑھی۔ عزیزان گرامی اس حدیث پاک میں رمضان کا ذکر ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام جو یہ رکعتیں پڑھتے تھے یہ تہجد کی نماز، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ 8 رکعتیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ تہجد کی نماز ہے، اور تراویح کے لیے حضور علیہ السلام پوری 20 رکعتیں پڑھتے۔ میں تفصیل بیان کر دوں، حضور علیہ السلام پہلے دن تشریف لائے تراویح میں مسجد نبوی، دوسرے دن بھی تشریف لائے، تیسرے دن حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے، اپنے گھر میں آپ نے 20 رکعتیں پڑھی، اصحاب نے مسجد میں اپنی اپنی 20 رکعتیں پڑھی۔ جب حضور علیہ السلام فجر میں تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ تراویح میں تشریف نہ لائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں پابندی سے روزانہ اس لیے نہیں آتا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میری امت پر فرض قرار نہ دے دی جائے، میری امت پر فرض قرار نہ دے دی جائے، کیونکہ اگر سنت موقدہ تو توبہ سے کام چلے گا، اگر فرض جو ہے وہ امت چھوڑتی رہے گی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں حال ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ 17 صفحے، دوسرے دن 16 15، آج آپ دیکھیے تو آپ کو تراویح میں جو ہے وہ صرف 7-8 صفحے، یعنی جیسے رمضان جا رہا ہے ایسے موسمی رمضانی بھی ساتھ میں جو ہے وہ روانہ ہو رہا۔ آپ دیکھیے یہ ہمارا حال فرض ہوتا تو کتنا ہم پر جو ہے وبال ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام مسجد میں نہیں آئے لیکن اپنے حجرہ اقدس میں 20 رکعت تراویح جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا کہ مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ با جماعت 20 رکعتیں ہوں گی۔ اور حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ جو بہترین امت کے حافظ، ان سے فرمایا کہ تم جو ہے روزانہ اللہ اکبر تراویح میں قرآن سناؤ گے، اور صحابہ کرام پیچھے 20 رکعت پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے تھوڑے آگے کے پڑوسی جنہیں ہم گنجے بھی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے عمر ابن خطاب نے۔ میں نے کہا ظالم تو نے سیاستہ کی حدیث نہیں پڑھی، ابن ماجہ کی حدیث۔ حضور منبر پر بیٹھ کے فرماتے کہ میری سنت بھی تم پر لازم ہے، اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی بھی سنت بھی ایسی ہے جیسی میری سنت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قانون بنایا، حالانکہ کون تھا؟ حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری، بڑی بڑے امت کے مفتی فقہا جو ہے وہ صحابہ بیٹھے تھے۔ کسی نے نہیں کہا اے عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں حضرت قعب نے کہا، مسلم شریف کی حدیث پاک کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت قعب نے عرض کی یا امیر المومنین یہ تو بدعت ہے، یعنی حضور کے دور میں نہیں تھی، ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں تھی، آپ نے رائج کیا تراویح میں قرآن 20 رکعت جماعت سے۔ حضرت عمر مسکرائے اور فرمانے لگے ہاں قعب بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ الحمدللہ بدعت 2 طریقے کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ بری بدعت جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور اچھی بدعت جو ہے وہ اسلام کا فیض عطا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ تراویح 20 رکعت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با جماعت قرآن کی الحمدللہ تلاوت کے ساتھ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ تراویح کے مسائل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خاص فضل و کرم